88 سال اس دنیا میں بقید حیات رہے، اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ کم از کم حضرت مولانا نے 60-65 سال مظاہر العلوم جیسی بڑی درسگاہ میں حدیث کا درس دیا ہے۔ مظاہر العلوم ہمارے لیے اس اعتبار سے بہت بڑی درسگاہ ہے جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ماضی علمی، حضرت ناظم صاحب کا بھی ماضی علمی ہے، اور حضرت مولانا عاطف صاحب حضرت کے بھی استاد تھے اور مولانا غلام صاحب کے بھی استاد، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا پہلے استاد کا تذکرہ کروں پھر شاگرد پڑھاؤں۔ تو حضرت مولانا عاطف صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، تقویٰ، طہارت، صاف گوئی، سادگی، ان کی ایک ادا سے عنایت اللہ کا نور جھلکتا تھا۔ وہ بہت بڑے عالم و موقف تھے، اسٹیج کے آدمی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان سے جو کام لیا وہ ہزاروں سال انشاءاللہ یاد رکھا جائے گا، ایسی دنیا سے یاد نہ رکھا۔ انہوں نے بہت بڑا علمی کارنامہ انجام دیا، جو پڑھایا سو پڑھایا۔ اس کے علاوہ مولانا کی کئی جلیل القدر تصانیف ہے۔ نسائی شریف پر ان کا الفیض السمائی کے نام سے عربی ان کی شرح ہے، اسی طریقے سے الحق المفہم پر ان کا حاشیہ ہے۔ حضرت گنگوئی کے افادات جو الکوکب کے نام سے چھپے ہیں اس پر بھی ان کا حاشیہ ہے، اور مولانا کا سب سے بڑا علمی کارنامہ الدر المنضود شرح ابو داؤد شریف کی جو انہوں نے عالمانہ محققانہ شرح لکھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ درس ترمذی جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی ہے، بے مثال ہے، یہ اس کے ٹکر کی بلکہ اپنی نوعیت میں فائد اردو میں اتنی اچھی شرح کی، جیسے سنت کی شرح ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شاہد الفہوم بے نظیر کی کہ اردو میں کوئی شرح آج تک اتنی اچھی نہیں کی گئی۔ میرے اپنے محدود علم کے اعتبار سے ابو داؤد کی اردو میں اتنی محققانہ اور عالمانہ شرح نہیں کی گئی جیسی مولانا عاطف صاحب نے الدر المنضود کے نام سے لکھی۔ بڑوں نے ان کو اس پر شاباشی دی ہے اور دعائیں دی۔ تو مولانا کا بہت بڑا یہ علمی کارنامہ ہے، اور باقی وہ زاہد ممتاز تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی، یہ ان کے داماد ہیں اور ان کے خلیفہ مجال بھی ہیں۔ اور ابھی حال میں حضرت مولانا غلام صاحب استانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے پیارے ہوئے۔ حضرت مولانا نجیب صاحب نے حضرت مولانا کا ابتدائی عہد یاد کیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ نے جو ان سے کام لیا وہ بہت بڑے تھی۔ میرا اپنا احساس ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے صلاحیت والے علمی لحاظ سے نہیں تھے، لیکن اللہ نے مجھ سے جو کام لیا وہ جانے کتنے علمی صلاحیت والے بیٹھے دیکھے، تعلیم کے لحاظ سے، نئی نسلوں کو دین پہنچانے کے لحاظ سے، جگہ جگہ علم کے چراغ اور دیے جلانے کے لحاظ سے ان کا کارنامہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ اور ان کے اندر اس تعلق سے جو ہمارے حضرت کی دھن تھی اور جو ان کی فکر تھی، ان کی فکر میں ایسا لگتا ہے مولانا استانوی کا روپ ڈھال لیا، اور انہوں نے جنگل قلعہ گاؤں بستی پہاڑ پہنچ کر وہ علم کی شمعیں روشن کر دی۔ تو یہ اصل ہمارے حضرت ہی کا فیض ہے، اور ان کی فکر کا ان کی شکل میں ظہور ہے۔ ہم لوگ یہاں ہیں، ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ ہمارے حضرت کا جو مشن تھا اس کو ہم گاؤں پہنچائیں۔ یہ دور بڑی مشکل کا دور ہے، جہاں دین اسلام جیسے 47 میں خطرے میں تھا اسی طرح خطرے میں آ گیا۔ تو جیسے اس وقت کے بزرگوں نے ہوش کے ناخن لیے اور پوری پابندی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، اور اس وقت کی نصیحت کے لحاظ سے دین کی حفاظت کے لیے، نسل نو کی حفاظت کے لیے، ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ آج ہمیں ان کی اسی سوچ پر چل کر نئی نسل کے دین کی حفاظت کرنی ہے
اور ہندوستان کو اپنے آنے والی نسل کے لیے محفوظ بنانا ہے۔ ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم حکومت کے بھوکے نہیں ہیں، لیکن اس بات کی کثرت تو دل میں ہے کہ ہماری نئی نسل، ان کے لیے ہندوستان محفوظ ہو، ان کے لیے یہ آپ کی کھندک نہ بنے، یہ کھائی نہ بنے، بلکہ جیسے ہمارے بڑوں کا ایک احساس تھا کہ جیو اور جینے دو، تو اس طرز کا اور فکر ہم لے کے آگے بڑھے۔ حضرت مولانا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ میرے علم میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ مکاتب کا قیام ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں عجیب تدبیر بھی عطا کی تھی کہ کس طرح مکاتب کو اٹھایا جائے، مدارس کو اٹھایا جائے۔ وہ شروع میں مکتبوں کو، مدرسوں کو قائم کرتے، وہاں کی کمیٹی کو پورا سپورٹ کرتے۔ سب سے بڑا مسئلہ مالیات کا ہوتا ہے، مالیات میں وہ ان کو خود کفیل بناتے، پھر جو ادارہ اپنے بالوں پر نکالنے لگتا، اور بچے کی طرح پہلے گھٹنوں کے بل چلنا، پھر بیٹھنا، پھر کھڑا ہونا، پھر چلنا اور دوڑنا، پھر وہ اس کو جب مدرسہ خود کفیل ہونے کے لائق ہو جاتا تو تعاون بند کر دیتے، نگرانی رکھتے اور مالی تعاون بند کر دیتے، اور ان سے کہتے کہ بھائی آپ وسائل فراہم کرو، اس کے اعتبار سے طلبہ کی تعداد ہے۔ ان کو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ذوق عطا فرمایا تھا۔ اس ذوق کے نتیجے میں جگہ جگہ مکتب، مدرسے قائم ہوئے، مدرسے، اور سب سے بڑی بات کی کہ حالات حاضرہ کے لحاظ سے انہوں نے عصری علوم کا بھی اہتمام کیا، مختلف کالج اپنے یہاں شروع کیے، طبیہ کالج شروع کیا، انجینئرنگ کالج شروع کیا، اور یہ آئی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کالج بنایا، اور ماشاءاللہ قوم کی خدمت انہوں نے بھرپور طریقے سے دین کے اعتبار سے دی اور دنیا کے اعتبار سے جو گویا ممکن تھا، اللہ نے اس میدان میں ان سے کام کیا۔ اور یہ سب اس میں کہنے میں کوئی جھجک نہیں مانے حضرت کا پہلے، چونکہ ان کا یہاں پہ بڑا گہرا تعلق تھا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عشق ان میں سمایا ہوا تھا، اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر بھی ان میں بس گئی تھی، اور اس اعتبار سے اللہ نے ان سے خوب کام کیا۔ اور انشاءاللہ مولانا کو مدتوں یاد کیا جائے گا، اور ان کا فیض جب تک یہ مقامی مدارس جو انہوں نے تعلیم کیے یا جن کا وہ واسطہ اور وسیلہ بنے، انشاءاللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، اور اس کا نفع ان کو بھی ہوگا، ان کی نسلوں کو بھی ہوگا، ان کے متعلقین اور ان کے محبین کو بھی ہوگا۔ اللہ مرحوم کو کروڑ کروڑ سکون نصیب فرمائے۔ آپ کو دعوان